بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، محمد و آل محمد کے درود و سلام سے ایک اور درود ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے 5ویں بار پنجتن کے نام سے ایک اور درود ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے کہ آپ سب کا اس مجلس میں آنا اور اس عبادت کو منعقد کرنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو بھی بہترین اس کا اجر عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ یقیناً انسان ہم پریشان ہے کسی نہ کسی پریشانی، کوئی نہیں. 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، 14ویں معصومین کے پروردگار کو ہم پروردگار کو واسطہ دیتے ہیں ان 14 معصومین کہ جتنے بھی ہماری مشکلات ہیں، چاہے ہیلتھ کے میٹر ہوں، چاہے فیملی میٹرز ہوں، چاہے امیگریشن کے میٹرز ہوں، چاہے جاب کے مسائل یا جو بھی جس کا مسئلہ ہو، پروردگار ان 14 کے حق کے واسطے ہمارے مسائل کو جلد از جلد دور اور وقت کی سب سے اہم دعا کہ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو کے ہمارے اجازت ہے بات شروع کی جائے. مسلسل آج 12ویں مجلس اس IMC امام مہندی سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے رچمونڈ ورجینیا میں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ذریعے معرفت آل محمد علم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. کل کی تقریر جو تھی جو میں نے منسوخ کری تھی امام زمانہ کی معرفت، اور آج کی تقریر اسی سے منسلک کرتے ہوئے جہاں ہم نے کل بات چھوڑی تھی اس سے آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم نے اور اس سے پہلے شاید 8 محرم کو جو تقریر تھی وہ بھی امام زمانہ پہ تھی، اور میں نے پچھلی 2 تقاریر میں 8 محرم کی اور کل 11 محرم کی تقریر میں کوشش کری تھی کہ امام کی کیریکٹرسٹک، امام کی جو خصوصیت ہے، جو اختیار امام ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا. آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کچھ میں نے باتیں آپ لوگوں کو پیش کری تھی، اور ہم نے بات کری تھی کہ جتنی انفارمیشن آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کری، اس انفارمیشن پہ غور و فکر کر کے اپنی انفارمیشن کو معرفت میں تبدیل کرنا آپ کا کام.
کیونکہ جو بھی بغیر معرفت امام زمانہ کے اس دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جاہلیت کی موت کفر ہے۔ اتنا ضروری ہے معرفت امام زمانہ، معلومات امام زمانہ نہیں، معرفت امام زمانہ۔ معلومات تو سب کو ہے مگر معرفت سب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے، جاہلیت سے بچانا ہے، تو معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے کوشش کری کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق بالکل ہلکے سے، جتنی میری استطاعت تھی، جتنی میری توفیق تھی، میں نے کوشش کری آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کہ کس حد تک امام کا اختیار ہے ہم پہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اختیار تو ہے امام کا، مگر اب امام سے کنیکشن کیسے بنایا جائے، آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ کس طرح امام سے کنیکٹ ہوا جائے۔ اب اگر ہم کنیکشن کی بات کریں، رابطے کی بات کریں، تو رابطے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک رابطہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنی بات کریں، اگر مجھے اپنے گھر پاکستان میں کسی سے رابطہ کرنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک پرانا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم خطوط لکھا کرتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو ہم خط لکھ کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ٹیلی فون کروں اور وہاں ٹیلی فون وہ اٹینڈ کریں اور بات چیت ہو سکے، دوسرا طریقہ۔ ایک اور طریقہ ہے کہ آج کل میں ورچولی ویڈیو کانفرنسز کے تھرو، صرف سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، ورچولی ویڈیو کانفرنس کے تھرو میں کمیونیکیٹ کر لوں، وہاں بات چیت کر لوں، ان کو دیکھ بھی لوں۔ مگر اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں خود اڑ کے پاکستان چلا جاؤں اور وہاں ملاقات کر لوں۔ تو یہ تمام طریقے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہ ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم یہ طریقے یوز کرتے ہیں، ٹھیک، اور ہر طریقہ کارآمد ہے۔ سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میں پاکستان خود اڑ کے چلا جاؤں، پھر میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ بہترین بیسٹ وے ہے کہ اگر میں اڑ کے پاکستان بھی چلا جاؤں تو وہاں اچھی طرح سے ملاقات بھی ہو جائے گی، محسوسات کے ساتھ میں محسوس بھی کروں گا ان باتوں کو۔ میں ان کو جب ہاتھ سے چھوں گا، وہاں کی خوشبو، وہاں کا پانی، وہاں کی آب و ہوا، پانچوں کے پانچوں جو آپ کے 5 سینسز ہیں وہ وہاں یوٹیلائز ہو رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ اب وہاں آپ کو تمام جو پاکستان کے یا انڈیا کے یا کسی بھی ممالک کے جہاں بھی آپ کو جانا ہے، وہاں آپ وہ مزے لے سکتے ہیں، ایسے ہی۔ اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جا کس کے پاس رہے ہیں۔ آپ کے اگر وہاں کوئی والد پریزیڈنٹ ہے تو اگر آپ وہاں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پروٹوکول اس کے رسپیکٹیولی ملے گا، ایسا ہی ہے۔ اگر جتنا پاورفل بندہ ہوگا اتنا زیادہ پروٹوکول ہوگا، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ یعنی کہ جتنے آپ کو پروٹوکول ملیں گے اتنے زیادہ، جتنے زیادہ اس کے اختیارات ہوں گے اتنے زیادہ پروٹوکول ہوں گے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ اب ہمیں رابطہ کرنا ہے امام سے، اپنے ہمیں رابطہ کرنا ہے امام سے اپنے۔ اب وہ کیسے کریں اور کس لیول کا کریں؟ منیمم لیول خط لکھنا، ایک آپ کا خالی ٹچ یوز ہوا لکھنے میں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ٹیلی فون کرنا۔ اچھا، آپ لوگ زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وائرلیس یوز کیا ہوگا،
وائرلیس جو ہے وہ ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم. آپ نے بات کری پھر آپ رکیں گے تو وہ بات کرے گا جو وائرلیس اوریجنل وائرلیس کی بات کرے. صحیح. تو واکی ٹاکی سارٹ آف واکی ٹاکی ایک وقت میں ایک بات کرے گا. ایک اور طریقہ ہے کہ ٹیلی فون جو آج کل موبائل فون ہے ایک وقت میں دونوں بات کر سکتے ہیں. صحیح. پھر ورچوئل ویڈیو کانفرنسنگ اور پھر بیسٹ وے جو ہے وہ بھائی جا کے ملاقات ہو تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہم دنیا میں کرتے ہیں. اب امام سے جو ہمیں ملاقاتیں کرنی ہے یا امام سے جو رابطہ کرنا ہے وہ ان تمام طریقوں سے ہو سکتا ہے. وہ ان تمام طریقوں سے ہو سکتا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سی ٹیکنالوجی کو یا طریقے کو یوز کرتے ہیں. یہ بات میں نے پچھلی تقریر میں اور اس سے پچھلی تقریر میں جو امام زمانہ پہ میں نے کوشش کری تھی, جسارت کری تھی کہ ان کی شان کچھ بیان کر سکوں, میں نے بیان کیا تھا کہ ان کا اختیار کتنا ہے. امام کا اختیار امام, کنٹرول امام کا, پاور امام کی کیا ہے. تو وہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ امام کی انتہا سے ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کے جو ہماری سوچ میں سما نہیں سکتی وہ باتیں ہماری سوچوں میں سما نہیں سکتی, وہاں تک اختیار ہے. کل ہم نے بات کری تھی صاحب العصر والزمان کی کہ صاحب العصر والزمان کون ہوتا ہے. جو صاحب ہو, جس کے سامنے عصر بھی بنا ہو زمان بھی بنا ہو, جو زمانے کا بھی صاحب ہو اور عصر کا بھی صاحب ہو. اور عصر کہتے تھے نچوڑ کو, جو فرسٹ ڈے بگننگ آف کائناتوں سے, یہ بگننگ آف دا ورلڈ کی بات نہیں ہو رہی, کل ڈسکس کیا تھا, یہ عالم ہو کی ابتدا تھی. یعنی کہ خلقت کسی بھی چیز کی, خلقت مخلوق سے لے کر یہاں تک ٹل ٹوڈے جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے, جتنا بھی یہ ہے, اس کو اگر نچوڑا جائے, اس کا ایکسٹریکٹ نکالا جائے تو وہ العصر بنے گا. کل ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. تو اختیار تو امام کا یہ ہے. اب ہم کمزور, ہم کیسے رابطہ کریں؟ اب آتے ہیں بات کرتے ہیں. کون بتائے گا بھائی؟ مجھے تو پتا نہیں. بتانے والے وہی ہیں جو ہادی ہیں. بھائی ہادی ہی بتائیں گے نا. اب کہاں بتایا ہے, کیسے بتایا, یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ احادیثیں انکرپٹڈ ہوتی ہیں, لاک ہوتی ہیں. بس ان احادیثوں کو ڈیکرپٹ کرتے جائے, ان لاک کرتے جائے تو آپ کو طریقے ملتے جائیں. علول الشرائع کتاب ہے شیخ صدوق صاحب کی لکھی. شیخ صدوق کون ہے؟ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے دیا تھا. شیعوں کی کتب اربع کے 3 رائٹر ہیں. 4 کتابیں ہیں, 3 رائٹر ہیں. ایک کتاب لکھی ہے اصول کافی جو ہے یعقوب کلینی صاحب نے لکھی ہوئی. دوسری کتاب جو ہے ملا یاضر الفقی جو ہے وہ شیخ صدوق نے لکھی ہے. اتنے امپورٹنٹ, مطلب مین پلر آف, ہم شیعوں کے مین پلر ہیں. اگر شیخ صدوق پہ کوئی شک کر رہا ہے تو بھیا وہ شیعوں پہ شک کر رہے ہیں. شیعہ کی مین جس کے اوپر بنیاد ہے پوری, اتنے امپورٹنٹ. شیخ صدوق اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور راوی پوچھتا ہے کہ مولا, اب عجیب سی حدیث ہے, سنیے گا. مولا یہ بتائیے, اور آپ نے دن کیا بچے ہیں وہ سب یہ محسوس کریں گے, دیکھو. مولا یہ بتائیں کہ جو یہ چھوٹے نومولود بچے ہوتے ہیں
یہ کبھی کبھار لیٹے ہوئے خود بخود ہنسنے لگتے ہیں، دیکھا ہے؟ ہوتا ہے نومولود بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں 6 مہینے سے 6 مہینے 3 مہینے 2-3 مہینے کے والے 4 مہینے کے بچے خود بخود ایک دم ہنسنے لگتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں اور ایک دم مسکراہٹ آتی ہے. جن کیا بچے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، مسکراہٹ آتی ہے. اور کبھی کبھار یہ بچے خود بخود رونے لگتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. مولا یہ بتائیں اس کی کیا بتائیں. اب سوال دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جتنے جن کیا بچے ہیں آپ نے سب نے محسوس سب کیا، یہ کامن چیز ہے. مولا سے ایسے بھی سوال ہوئے اتنے لاجیکل، مطلب ایسے سوال جو آپ شاید سوچ بھی نہ سکے. یہ وہ سوال ہے مولا سے کیا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ بچہ خود بخود کیوں ہنسنے لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور خود بخود رونے لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے. بھوک نہیں لگ رہی ہے اس کو، کوئی گیلا نہیں ہے، نہ گرمی لگ رہی ہے نہ سردی لگے، بے وجہ رونا اور بے وجہ مسکرانا. اب جس کے بچے ہیں وہ اس مسکراہٹ کو جس نے دیکھا ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس مسکراہٹ کی کیفیت بڑی ہی مختلف ہوتی ہے. محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ بڑی ہی یونیک، اور اس میں جو ایک چارم اور ایک اس میں جو کشش ہوتی ہے اس مسکراہٹ کی، بالکل آنکھیں بند ہے اور ایک دم بچہ ہلکا سا مسکراتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں بچہ مسکراتا ہے؟ اور اسی طرح کبھی کبھار بچہ سو رہا ہے ایک دم رونے لگتا ہے، تو مولا یہ کیوں رونے لگتا ہے؟ مولا کا جواب، مولا کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے ساتھ ہے سر، سمجھ آ رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ نومولود معصوم بچہ ہمیں دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، اور جب ہمیں نہیں پاتا تو رونے لگتا ہے. ایک دم بچہ جو ہے ہمیں دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، اور جب ہمیں نہیں پاتا تو روتا ہے. اب پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، محسوس کریں. اس میں کیا الفاظ نہیں، یہ میں الفاظ سے بیان کر ہی نہیں سکتا. جس کو یاد کریں اپنے چھوٹے 4 مہینے کے 3 مہینے کے بیٹا بیٹی کو کہ وہ سو رہا ہو اپنے جھولے میں یا گود میں یا جہاں بھی، ایک دم اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے، وہ مسکراہٹ اس کے بعد کبھی بھی ویسی مسکراہٹ نہیں آتی. کتنا بھی ہنس لے بچہ وہ مسکراہٹ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ امام کو دیکھ کر مسکراہٹ ہوتا ہے. میری بات کو یہ فیل کری جا سکتی ہے، پتہ یہ چلا امام کو دیکھا جا سکتا ہے. یہاں سے اس کو جب میں نے ڈیکرپٹ کیا اس حدیث کو، حدیث ختم. مولا کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے، جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کے مسکراتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مسکراہٹ کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے. اور جب وہ ہمیں نہیں پاتا تو وہ رونے لگتا ہے، اور اس رونے کی کیفیت ہی بڑی مختلف ہوتی ہے. یہ سب آپ نے محسوس کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ امام کو رویت امام کو دیکھا جا سکتا ہے. پتہ یہ چلا آسان الفاظوں میں امام سے ملاقات ممکن ہے. طریقہ لکھا ہوا ہے، اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے، ڈیکرپٹ ہوا ہوا، انکرپٹ ہوا ہوا، سوری انکرپٹ ہوا ہوا اس حدیث میں طریقہ امام سے ملاقات کا، یعنی امام کو دیکھا جا سکتا ہے. اب وہ 4 مہینے کا بچہ جب 8 مہینے کا ہوتا ہے اب ویسے نہیں روتا. 1 سال اب ہنستا ہے، اب زیادہ ہنستا ہے. اب 1 سال کا بچہ اس سے کہیں زیادہ ہنستا ہے، اس سے کہیں زیادہ روتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے. اب وہ مسکراہٹ نہیں ہے، وہ کیفیت آ ہی نہیں رہی ہے اس میں. وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، مسکراہٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، مسکراہٹیں قہقہوں میں تبدیل ہو گئی، مگر وہ جو خوبصورتی تھی، وہ جو پیورنس تھی، وہ اب نہیں ہے.
تو پتہ یہ چلا وہ کیفیت کچھ اور تھی، یہ کیفیت کچھ اور ہے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ جو وہ بچہ جو ابھی بالکل نومولود تھا، 3-4 مہینے کا تھا، اگر آج ہم اپنی کیفیت ویسی بنا لے تو ہماری امام سے ملاقات ہو جائے۔ بات سمجھے؟ آج تھوڑی سی، جو میرا طریقہ نہیں ہے مگر تھوڑی سی تبلیغی پوائنٹ آف ویو سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان بچہ بڑا ہوا، 2 سال کا ہوا، پھر وہی میری پرانی تقریروں کو میں اپنی سب کو مکس کر رہا ہوں ملا کے، جیسے ہی وہ 2 سال کا ہوا اس کا نفس امارہ ایکٹیو ہوا، نفس لوامہ ایکٹیو ہوا، اور امارہ کو ہم نے بار بار کے خوراک دینا شروع کری، انٹینشنلی اور انٹینشنلی۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم انٹینشنلی امارہ کو، شیطان کو اپنے جو ہے ڈوز دیتے ہیں، اس کو فوڈ دیتے ہیں، انرجی، نو، ناٹ انٹینشنلی، بٹ سسٹم، سچویشن، انوائرمنٹ، کنڈیشنز ایسی خود بخود کریٹ ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو دبا کے ہاں بھیا کھاؤ اور کھاؤ۔ ہمارا شیطان کو، ہمارا جو ایول ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں بچپن سے، ایسا ہی ہے نا بھیا، انکلوڈنگ مائی سیلف، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہو۔ تو پتہ یہ چلا اس کو ہم نے مستقل، تو ہوا یہ کہ اب اس میں جو اس کی پیورنس تھی، جو پیورٹی تھی، جو خالص پن تھا، وہ with respect to time وہ امپیورٹی بڑھتی گئی، امپیورٹی بڑھتی گئی، یعنی کہ ان ایزی ورڈ کہ ہمارا نفس ناطقہ جو ہم ہیں، جو یہ میں بول رہا ہوں، یہ نفس ناطقہ جو ہے یہ ٹوورڈ ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا، جھکنے لگا ٹوورڈ نفس امارہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی نفس امارہ پاورفل ہو رہا ہے، نفس امارہ بالکل زبردست پاورفل بنتا جا رہا ہے with respect to time، اور امارہ جب پاورفل بنتا جا رہا ہے تو آپ ٹوورڈ موو ہوتے جا رہے ہیں، نفس امارہ وہ آپ کو کھینچ رہا ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اور آپ اس کی طرف ٹوورڈ نفس امارہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب نفس امارہ کے قریب ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی نفس لوامہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نفس امارہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بتایا یہ گیا کہ امام تو غائب ہے بھائی۔ اسٹوری یہاں سے خراب ہے، اسٹوری یہاں سے خراب ہے۔ آج بھی یہ بچے ہیں نا، اگر ان کے ذہنوں میں آج بھی، آج سے ہم کام یہ شروع کریں کہ ان کو 2 چیزوں کی ریئلائزیشن کروائیں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ اپنا دشمن شیطان، اور جتنی ریئلائزیشن شیطان کی ہو اتنی ہی ریئلائزیشن انڈرسٹینڈنگ امام کی ہو۔ بتایا جائے کہ امام دیکھ رہے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، امام دیکھ رہے ہیں، کوئی برائی چیز جیسے ہی ٹوورڈ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے تو بچے کے ذہن میں خود بخود آ جائے یہ برا ہے، یہ شیطانی کام ہے، تو شیطان بھی سامنے اس کو دکھائے، امام بھی سامنے اس کو دکھائے۔ ہماری زندگیوں میں، آپ کی میری اپنی ذاتی، گرے ایریا زیادہ ہے، گرے ایریا زیادہ ہے، وہ ایریا زیادہ ہے جہاں امام اور شیطان کا پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کون صحیح، کیا غلط۔ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہمارے حساب سے تو صحیح ہے، میرا خیال ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو بابا آپ کا خیال ہوگا، مگر یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا خیال صحیح ہے یا غلط؟ ایسے کوئی گائیڈ لائن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور وہ گائیڈ لائن سپروائزر دے گا۔ اچھا آپ سپروائزر کی 2 جملے سن لیں۔ سپروائزر میری بات سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ؟ سپروائزر کی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی کوئی سپروائزر ہونا چاہیے، بالکل یقیناً کوئی سپروائزر ہونا چاہیے جو آپ کو سپروائز کرے، جو آپ کو گائیڈ کرے۔ اب بتائیے، ایک یونیورسٹی میں ایگزامپل یونیورسٹی کی دے رہا ہوں آسانی کے لیے، ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھیں۔ ایک یونیورسٹی میں لیول ہوتے ہیں، لیکچرر ہوتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر لیکچرر ہوتا ہے،
اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے, فل پروفیسر ہوتا ہے. فل پروفیسر کے اوپر جس ڈپارٹمنٹ کا جو ریسرچ سینٹر ہے اس کا ایک ڈائریکٹر ہے. یہی ہے. اب کوئی جتنا, اب سب سے جو بڑا اس ڈپارٹمنٹ کا, اس ریسرچ سینٹر کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ڈائریکٹر. تو میں اگر سپروائزر بناؤں تو میں جونیئر لیکچرر کو کیوں سپروائزر بناؤں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جونیئر لیکچرر کو کیوں سپروائزر بناؤں؟ میں وائی ناٹ ڈائریکٹلی ڈائریکٹر اس ڈپارٹمنٹ کا, اس ریسرچ سینٹر کا جو ڈائریکٹر ہے, میں اس کو کیوں سپروائزر نہیں بناؤں؟ جبکہ وہ ایگری ہے, وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے سپروائزر بناؤ. وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے مجھے سپروائزر بناؤ. میں فری ہوں, میرے پاس بہت سیٹیں ہیں, میرے پاس فنڈنگ بھی ہے, میں تمہیں گرانٹ بھی دوں گا, میں تمہیں RH ریسرچ اسسٹنٹ شپ فنڈنگ پیسے بھی دوں گا, منتھلی اسٹائپنڈ بھی دوں گا. مگر آپ پڑھے میں کہ نہیں, میں تو جونیئر لیکچرر کے پاس جاؤں گا, یا اسسٹنٹ پروفیسر کے پاس جاؤں گا, یا میکسیمم ایسوسیٹ کے پاس جاؤں گا, یا نہیں بہت بڑے میں پروفیسر کے پاس جاؤں گا. مانا ڈیفینیٹلی پروفیسر بہت اچھا ہے, آپ جا سکتے ہیں, اس میں برائی نہیں ہے. مگر جب آپ کے پاس بہترین آپشن اویلیبل ہے, اب کہیں گے نہیں وہ تو ایکسس میں نہیں ہے. چلو میں آج کی ایگزامپل دیتا ہوں. مان لیا کہ وہ فزیکل ایکسس میں نہیں ہے, ورچولی تو ایکسس میں ہو سکتا ہے. مانا کہ وہ جو ہے, ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے. assuming that I'm just giving you one example. وہ جاپان میں بیٹھا ہے اور جاپان میں جا نہیں سکتا. تو آج کل, آج کی دنیا میں پھر ریلیٹو نالج سے ہم ورچولی کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو ایبسلیوٹ نالج سے کیوں نہیں کنیکٹ ہو سکتے؟ تو ممکن ہے. تو سپروائزر آپ چن سکتے ہیں, برائی نہیں ہے اس میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جو ہے خالی کر سکتے ہیں, سکتی ہوں. خیر, اب امام سے کیسے رابطہ کیا جائے, جنرلی میں نے بتایا. ان بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو اگر شروع ہی سے یہ تربیت ان کی کریں کہ امام دیکھ رہے ہیں, امام حاضر و ناظر ہیں, تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا نا, وہ پاکستان میں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. اسپیشلی ATM پہ کیمرہ لگایا ہوتا ہے. اب چور اگر وہاں آتا بھی ہے تو اس کو ضرور دیکھتا کہ یار یہ لگا ہے, یا منہ ڈھانک لے گا, ایسا ہی ہے نا. مگر بڑی بات یہ ہے کہ امام کا جو کیمرہ ہے وہ خالی فزیکل نہیں, وہ اندر دل کے اندر بھی گھس کے دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے تمہارے. ایسا کیمرہ بھی نہیں بنایا ہے کسی نے. وہ ہمارے پاس صرف فزیکل آپ کی کیریکٹرسٹک کو, پراپرٹیز کو وہ نوٹ کر سکتا ہے, فیس ریکگنیشن کر سکتا ہے, مگر دل کی ریکگنیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. مگر امام وہ ہے, امام کی نظر وہ ہے, امام کی نظر وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر جو چل رہا ہے وہ بھی دیکھتی ہے. اب یہ بتائیے, آپ خود بتائیے, آدمی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, چھپ کے باہر جا کے سگریٹیں پی لیتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے, ایسا ہی ہے. سب چھپ کے جو ہے وہاں کونے میں جا کے سگریٹ پی. I'm just giving you one example only. کسی کو اگین کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے, بڑی مشکل سے میں باتیں اپنی زبان پہ لا رہا ہوں. مگر خیر, ایک درود بھیجیں محمد. میری بات سمجھ رہے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, صحیح بات ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جو چھپ کے سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ کس سے چھپ رہے ہیں یہ بتائیے. اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے بڑے بھائی سے, یا جن کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں ان سے. یہی ہے نا. ایک میں چھوٹی ایگزامپل دی ہے سگریٹ کی, انہی سے تو چھپ کے پی رہے ہیں, اور کس سے چھپ رہے ہیں. یعنی کہ اب یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے امام کو اپنے والد کے بھی برابر نہیں سمجھا؟ بات سمجھے, بڑا جملہ بول دیا میں, بڑا جملہ بول دیا. آپ اپنے والد سے چھپ کے
جس کو آپ برا سمجھتے ہیں اپنے والد سے اپنے فادر سے چھپ کے ایک سگریٹ پی رہے فادر سے چھپ کے، تو امام کیا فادر سے بھی اس کو آپ نے درجہ نیچے رکھا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے کہا امام نہیں دیکھ رہا، اس لیے یہ تمام ایک سنگل لائن سولوشن ہے سر، سنگل لائن سولوشن۔ اگر آپ، اور مولا نے یہی سسٹم رکھا تھا جو بگڑ گیا۔ آپ ذرا امیجن کریں، ہم پوری دنیا کی میں بات کروں، چلو جو ہم اپنے جو ہم شیعہ کہتے ہیں، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پریٹینڈڈ شیعہ ہے ہم، اگر یہ پریٹینڈڈ اپنے اس پریٹینڈ ہی کر کے اگر ہم یہ امیجن کر لیں، ہم ہر عمل کو یہ سوچیں کہ امام کی نظر ہم پہ ہے، امام ہمیں مستقل دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیں اب کوئی غلطی اکیلے میں بھی کرنے کی ہمت ہوگی؟ میٹر سالو۔ غلطی اکیلے میں بھی، غلطی سے بھی غلطی کریں گے تو گھبرائیں گے کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب اگر جیسے ہی اب اندر گزرا آپ لوگ کے اپنے، جیسے ہی نفس امارہ کہے گا کہ وہ جو ہے وہاں چلو، یوں کر لو، ویسا کر لو، تو سڈنلی کیونکہ یہاں سے کیا ہوا، ایک لفظ سے کہ امام دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لفظ جو ہے، یہ ایک اتنی سی جو پلز ہے، ایک گولی جو ہے، یہ آپ کے نفس لوامہ کو کتنا پاورفل کر رہی ہے۔ ایک اتنا سا سولوشن۔ اب ذرا امیجن، جیسے ہی آپ نے سوچا، جیسے ہی میں نے سوچا کہ یار میں وہ برا کام کر لوں، تو سڈنلی نفس لوامہ نے کہا نہ دیکھ رہے ہیں، تم اپنے ابا سے تو ڈر کے وہاں جا نہیں رہے تھے، امام سے کیسے بھاگو گے؟ یہ بالکل کامن بات ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر ہمیں ریئلائزیشن ہو جائے اپنے امام کا، اب پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری تو نس نس میں شک بیٹھ گیا ہے، مگر نیکسٹ جنریشن کے لیے ہم یہ پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اٹ از ڈیفینیٹلی اٹ از پاسبل۔ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو اگر ابھی سے پریپیئر کریں، دو چیزیں، ہر چیز میں برائی کو بتائیں کہ یہ شیطانی ہے، یہ ڈیول ورک ہے، یہ ایول ورک ہے، اور امام کی معرفت بتائیں کہ امام ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام کو سلام کرو۔ سلام اسی کو کیا جاتا ہے نا جو سامنے ہو۔ آپ بھائی تو میں نے کل بھی ایگزامپل دی، میری آنکھیں بند ہیں تو کیا آپ سامنے نہیں، آپ ہیں، میں نے آنکھیں بند کری نہیں، میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم، تو آپ بچوں سے آپ لوگ خود بھی پریکٹس کیا کریں، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ جب میں آپ کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں۔ ہمیں ہر روز اپنے امام کو حاضر و ناظر سمجھ کے سلام کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہر وقت بے غور و فکر اس میں فکر کرنی چاہیے، یہی ہے امام کی معرفت، یہی ہے امام کی معرفت، یہی ہے معرفت۔ پتہ ہونا چاہیے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک میں برائی کروں گا تب امام دیکھیں گے۔ نو، آپ نے گندگی سوچی دل کے اندر، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ خطرناک چیز یہ بھائی، یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو اندر اسکین کر کے دل کے اندر گھسی ہوئی وہ شیطان کو بھی اسکین کر کے نکال لیتا ہے۔ امام کی اختیار کل ہم نے بات کری تھی، جو ایسا اختیار رکھتا ہو اس کے لیے کیا یہ چیزیں کوئی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اختیار امام کی ہم نے بات کر لی۔ ایسا امام جس نے انرجی دی ہو الیکٹرانز کو، تو بھیا تمہارے دل کے اندر بھی جو بلڈ گھوم رہا ہے، جو اسٹور کر رہا ہے ہر برائی تمہاری، تو کیا اوریجنل انٹیلیجنس والا امام کیا اس کو اسکین کر کے اس کو ریڈ کرنا کوئی بڑی مشکل بات ہے کیا؟ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ تو یہ پاسبل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آسان طریقے سے میں نے آرام سے آپ کو بتا دیا۔ ہوا کیا، جب وہ بچہ معصوم تھا
اس نے امام سے رابطہ کر لیا. اب جتنی امپیورٹیز بڑھتی گئی ہمارا رابطہ ٹوٹتا گیا. اپنی امپیورٹیز کو ریڈیوس کرتے جائیں رابطہ بڑھتا جائے گا. اب ہم نے بہت سارے طریقے کیے, ہم نے جان چھڑانے والے کام کیے کہ ایک دن خط لکھ دیا اور پھر بھول گئے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عریضہ نہ لکھیں, نو, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر بھیا ہر روز کیوں نہ لکھیں, ہر روز کیوں نہ لکھیں. کیا خالی 15 شعبانی کا کیا وہ خانہ کھلتا ہے امام کا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ ہر روز عریضے لکھ سکتے ہیں. اور پھر وہی والی بات ہے, عریضے اس زمانے میں لکھے جاتے تھے. عریضہ ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ آپ امام سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس وقت کامنلی رابطہ کرنے کا جو میتھڈ تھا وہ آپ خط لکھتے تھے. آج کل کوئی خط لکھتا ہی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ای میل چاہیے, ای میل کرتے ہیں. تو آپ اپنے امام سے بات, وہی والی بات کہ امام اپنی توقیع مبارک میں فرماتے ہیں, خود ریٹن اسٹیٹمنٹ آف امام زمانہ علیہ السلام, کہ مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. اللہ اکبر. وہی میں کہہ رہا ہوں, امام کہہ رہے, سپروائزر کہہ رہے, بھائی آئی ایم اویلیبل ٹو سپروائز یو, مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. گائیڈ لائن چاہیے کیسے کیا کرو, علماء موجود ہے ڈیفینیٹلی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء سے بالکل ایسا نہیں, گائیڈ لائن ہو جائیں گے آپ کو, ہم پرووائڈ گائیڈ لائن علماء پرووائڈ کریں گے, بٹ یو ہیو ٹو کانٹیکٹ یور سپروائزر, مین سپروائزر, جو کہتا ہے مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. جب آپ امام سے سرگوشی کریں گے تو یو ول فیل کہ ہاں کوئی میرا بڑا موجود ہے. آج کل پھر ابھی آج وہ ڈاکٹر عامر نہیں آئے, موسٹ جو کامن بیماری آپ کے امریکہ میں, یورپ میں ہے, وہ کیا ہے؟ اینزائٹی, ڈپریشن. سولوشن لے لیں سر بھائی, جب تو مجھے کہنا چاہیے کہ میں نہیں بتاؤں گا, مگر میں بتا رہا ہوں. سولوشن لے لیں. ڈپریشن اور اینزائٹی فزیکل بیماریاں نہیں ہیں, فزیکل اپیئر ہوتی ہیں, یہ فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے, یہ جسم سے ظاہر ہوتی ہیں. ان بیماریاں کی وجہ یہ ہے, ڈپریشن تبھی ہوتا ہے جب وہ الون محسوس کرتا ہے میرا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب بتاؤ, اتنے پاورفل امام کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ڈپریس ہو رہا ہے, کیوں؟ ہم نے رابطہ ہی نہیں کیا. آپ کنیکشن بنانا شروع کریں, امام سے باتیں کرنا شروع کریں, کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا, امپاسبل. کبھی بھی انزائٹی میں جائیں گے, کیونکہ ڈپریشن انزائٹی لنک کرتی ہے آپس میں. نیند نہیں آ رہی مجھے, کیوں؟ امام دل بھرا ہوا ہے نا, دل اتنا ہیوی ہوا ہوا تھا بھائی, اور کو نہیں نیند آ رہی تھی. یہی تو وجہ, جو بھی وجہ ہے. اب جو بھی وجہ ہے آپ وہ مجھے نہیں بتا سکتے ہیں. اب یہاں مجھے نہیں پتا, انگلینڈ کے اندر یہ تھا, وہ انہوں نے ہیلپ لائن رکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے, عجیب سسٹم تھا, اگر آپ اپنے ابا سے بات نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں بات کرو, ہم تمہیں جو ہے وہ ہم سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کرو. اب بتائیے, وہ جتنا بھی اچھا ہو, وہ ٹیلی فون پہ یا گائیڈ جو سپروائزر جو آپ کو کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں, جن سے آپ جا کے جو ہے نا بات کر کے آپ اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں. اپنے پاکستان انڈیا میں بابا ہوتے تھے, بابا کے پاس چلے جاؤ, بابا بتا دے گا, ایک الٹا سیدھا لکھ کے دے دے گا, کبھی سیدھا کبھی الٹا, جو بھی ہے. خیر یہ کیا ہوتا تھا, یہ آپ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے جاتے تھے. پھر وہی والی بات کہ میں کیوں جونیئر لیکچرر کے پاس جاؤں جب کہ ڈائریکٹلی میرا ایکسس موجود ہے ڈائریکٹر آف دیٹ ریسرچ سینٹر کے. آپ ڈائریکٹلی امام سے رابطہ کریں تو, آپ امام سے سرگوشی کریں تو, آپ ان سے کال ملائیں تو بات تو کریں. آپ نے بات شروع کری, آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کنیکٹڈ فیل کریں گے اپنے آپ سے, امام کو کنیکٹڈ فیل کریں گے. جب کنیکٹڈ فیل کریں گے آٹومیٹکلی, اب یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے سگنل اسٹرینتھ بڑھا دی, اپنی سگنل اسٹرینتھ بڑھائی, کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو گئی. کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو گئی. جتنی اسٹرانگ آپ کی کمیونیکیشن ہوگی
with respect to time. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، جب ایک وہ لمحہ آ جائے گا تو امام غیبت نعمانی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے امام وقت کے امام کی حقیقی معرفت حاصل کر لی، اس کے لیے امام کی غیبت اور ظہور برابر ہے۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا کیا؟ یعنی کہ شروع میں آپ خالی خط لکھ رہے تھے، پھر آپ نے کال کری، پھر آپ نے ورچوئل الہام، مولا مجھے خواب میں نظر آئے، ورچوئل کمیونیکیشن شروع کری، مگر ایک وقت وہ آیا جو آ سکتا ہے، لکھا ہے کتاب میں ابھی کتاب دکھا سکتا ہوں، ریفرنس پورا دکھا سکتا ہوں، کون سے پیج پہ ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو لکھا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے۔ غیبت نعمانی حدیث نمبر 476 پیج نمبر 679 اور سیم حدیث اصول کافی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 361، جو جس نے بھی یہی والی امام فرماتے ہیں کہ جس نے معرفت امام حاصل کر لی، اس کے لیے امام کا ظہور اور غیبت برابر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کے بات، اصول کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 298 299 جلد نمبر 2 لکھا ہے، حدیث موجود ہے، امام فرماتے ہیں ہماری غیبت کبریٰ میں، یہ غیبت کبریٰ چل رہی ہے پتہ ہے نا، ہماری غیبت کبریٰ میں ہمارے موالی ہمارے مقام سے واقف ہیں، ہمارے موالی ہمارے مقام سے واقف ہیں۔ اگر آپ معرفت کے انتہا پہ پہنچے، وہی انفارمیشن سے نالج اور نالج سے وزڈم لیول پہ پہنچے، تو یہ لیول ہے موالی کا۔ جب موالی کا لیول ہوگا تو آپ اب فیس ٹو فیس امام کے سامنے، تو آپ فیس ٹو فیس، میں نے ایک ایک ریفرنس دیا پیج نمبر کے ساتھ، اپنے الفاظ نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے صرف کچھ ایگزامپلس دیے کہ آپ کی کلیئر ہو جائے بات۔ یہ ہے امام کی معرفت کا فائدہ، یہ ہے امام کی معرفت کا طریقہ، جو ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مگر ہاں اس ایج میں ڈیفیکلٹ ہے۔ ذرا آپ امیجن کریں اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تربیت دیں تو ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ ہے یہ کام نہیں۔ ہم نے نارمل، وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے انٹینشنلی نفس امارہ کو فیڈ دی ہے اور نفس لوامہ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، ہمیں انٹینشنلی نفس لوامہ کو فیڈ دینا چاہیے تھا، اور وہ معرفت امام ہے۔ آپ بتائیے، یہ امام بارگاہ کا ہر جگہ، یہ امام بارگاہ کی نہیں، میں زیادہ تر امام بارگاہ کی بات کر رہا ہوں، سب سے کم ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے امام زمانہ، ایسا ہے میرا؟ آپ کے کتنے اشرے ہوئے ہیں، کتنی بار اس ٹاپک پہ ڈسکس ہوا ہے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بور ٹاپک ہے، کیا یہ بور ٹاپک ہے؟ I don't think so۔ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور میں ابھی آپ کو اگر شروع کروں نا امام زمانہ کے اوپر بات، تو اتنا زیادہ اس میں اسپیشلی فار دا نیو جنریشن، ارے آپ موویز جو ہائی زبردست جو موویز ہے نا، بھول جائیں گے امام کی جو حدیثیں لکھی ہے اس کے سامنے، جس کو ہم کہتے ہیں فکشن، بظاہر سو کالڈ فکشن، فکشن فیک ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا ہے، یہاں فکشن جیسی چیزیں حقیقت میں امام کی زبانی ہے۔ آپ امیجن کر رہے ہیں بھائی فکشن کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک انجوائے، بڑی یونیک چیزیں دکھاتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس دکھاتے ہیں، جو چیزیں بڑی زبردست، وہی چیزیں امام کہتے ہیں کہ ہوں گی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب ذرا امیجن کریں کہاں سے وہ ٹاپک، اب وہ بات الگ ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ خیر، میں اپنا فرض سمجھ کے اس کو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو، یقیناً ٹائم کم ہے اور بات پہنچانی ہے۔ خوشنودی ہے امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ نعرے حیدری۔ اب
ایک چیز اور آپ کو بتانی ہے، میں نے سوچا تو اور بھی بہت کچھ تھا بٹ ٹائم از رننگ آؤٹ۔ ایک چیز آپ لوگ اکثر لوگ یہاں زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں گے، صحیح؟ کچھ لوگ ریگولر پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ ایک بار تو سال میں ضرور پڑھتے ہیں۔ اچھا، زیارت عاشورہ کی ویلیو کیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی اسپیشلی کرونا میں سب بڑے بڑے علماء نے یہی بولا تھا، یاد ہے سیستانی صاحب کا، آیت اللہ سیستانی صاحب کا بھی فتویٰ تھا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ زیارت عاشورہ کی جو پاور ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ امام کی خود جو ہے سکھائی ہوئی مولا نے ہمیں بتائی ہے، تو مولا کے جب الفاظ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ عام تو ہوں گے نہیں۔ اب زیارت عاشورہ کا ایک جملہ، یا عبداللہ انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حربکم، بس ایک جملہ مجھے بتانا، کامن جملہ ہے، یاد ہوگا سب کو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے امام حسین انی سلم لمن سلمکم، اے امام حسین جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن۔ یہ کرائیٹیریا امام حسین نے بتا دیا ہے دوستی اور دشمنی کا۔ میں یہ اس سے کنیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کامنلی ود ان آور کمیونٹی، ہمارے شیعوں کے اندر ود ان، ہماری اپنی اگر بات کریں تو ایک دوسرے میں ایز اے ہیومن بینگ ہمارے معاملات کبھی اوپر نیچے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ مولا امام حسین کیا پڑھ دیکھیں، آگے بن کر کے ہل ہل کے، میں نے پھر وہی بتایا تھا، پھر حدیث یاد ہوگی آپ کو، میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بغیر معرفت کے جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا اکثر حصہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی والی بات ہے بھائی، اگر اس کو ایک جملے کو سمجھ لیں تو آپ کے کتنے مسائل حل ہو جائیں کہ مولا کی خاطر دوستی کرو، مولا کی خاطر دشمنی کرو۔ اگر امام حسین کا کوئی ماننے والا ہے تو آپ کو اس سے دوستی کرنی ہے، اگر آپ اس سے دوستی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ نفس امارہ جو ہے تنگ کر رہا ہے کہیں۔ مولا کا ایک محب دوسرے محب سے اگر کوئی لڑائی اندر اندر کچھ چل رہا ہے تو یہ سگنل ہے، یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے، یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے، یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے چیک کرنے کا اپنے آپ کو کہ یار وہ مولا کا ماننے والا تھا، ہو سکتا ہے اس نے غلط کیا، صحیح ہے نا بھائی، نام لے لو، علی بھائی نے ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، مان لیا انہوں نے پورا غلط کیا ہو، مگر بھیا جب دو گاڑیوں کی ٹکر ہوتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک کی 0% غلطی ہو اور دوسرے کی 100% ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ پاسبل ہے 1% ایک کی غلطی اور 99% دوسرے کی غلطی، ایسا ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 0%۔ اگر یہ سوچ لے کہ نہیں یار میری علی بھائی سے لڑائی ہوئی، میں نے سوچا، علی بھائی نے سوچا کہ نہیں یار کچھ بھی ہے، امام حسین نے بولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سلمکم، جو آپ سے دوستی کر رہا ہے اس سے میں دوستی کروں گا۔ اب انہوں نے کہا نہیں یار کچھ بھی ہے، غلطی ان کی میری 99% غلطی، ان کی 1% غلطی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ امام حسین کا دوست ہے، مجھے اس سے دوستی ختم کرنی ہے چاہے 90۔ اب یہ کتنی بار میں 99% دوستی کروں گا بھائی، یہ بتائیے کہ ہر بار کروں گا کہ ہر بار؟ ایسا کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار کروں گا، دو بار کروں گا، پھر میں کہوں گا نہیں یار کچھ بھی ہے۔ اور اگر یہی میرے دماغ میں ہو یا عبداللہ انی سلم لمن سلمکم، تو میں کیا لڑائی کروں گا؟ یہ سب سے یہ میں وہی امپیورٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، جو سب سے بڑی ود ان آور کمیونٹی جو امپیورٹی ہے وہ یہ ہے، امام سے دوری کا ایک یہ وجہ ہے، یا اس کو الٹا کر لیں، امام اس لیے دور ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں اس لیے دور ہیں، یا دور ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں، دونوں کو جیسا بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں کنڈیشن ہے۔ اور پھر کیا ہے، انی سلم لمن سلمکم وحرب لمن حربکم، اب جو دشمن ہے امام کا اس سے آپ دوستی کر رہے ہیں، جو دشمن ہے اس سے آپ کی پکی دوستی،
کیوں؟ شاید وہ فزیکل فائدہ پہنچا رہا ہو، مگر آپ نے یا زیارت عاشورہ کے یہ جملے پڑھنا چھوڑ دیں، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھائی عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب آپ ذرا ہر چیز کا سولوشن لکھا ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے میں نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، اس میں آج کی تقریر میں کوئی سنگل پوائنٹ بھی نیا نہیں ہے، مگر آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم یہ چند چیزیں اٹھا لیں تو مسئلے خود بخود حل ہو جائیں یا نہیں ہو جائیں، اور یہی مسئلے جب یہی تو امپیورٹیز ہیں، یہ امپیورٹیز نکلتی جائیں گی، ریڈیوس ہوتی جائیں گی، جب امپیورٹیز نکلیں گی تو پیورٹی کا ویلیو جو ہے وہ SNR سگنل ٹو نوائز ریشیو امپروو ہوتا جائے گا آپ کا، صحیح، وہ امپروو ہوتا رہے گا، جتنا سگنل اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی امام سے کنیکشن بڑھتا جائے گا، اور جتنا امام سے کنیکشن بڑھتا جائے گا پہلے خط پہ ہوں گے، پھر آپ جو ہے واکی ٹاکی پہ آئیں گے، پھر آپ ٹیلی فون پہ آئیں گے، پھر آپ ورچوئل جو ہے اس پہ آئیں گے، ڈسٹینس ورچوئل کمیونیکیشن، اس کو فیس ٹو فیس بات کریں گے، ورچولی بات آن لائن بات کریں گے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے، یقیناً آئے گا اگر ہم کوشش تو کریں امام کی۔ اب یہ جو ہے نا یہ پارٹی جس نے امام سے رابطہ کر لیا، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے انصار اور نوکروں میں شمار کرنا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے نوکروں میں شمار ہوں گے۔ یہ 313 نہیں ہے، خالی 313 تھوڑی ہے امام کے، 313 تو مین جرنل ہے، تو ایک ایک کے نیچے کروڑوں ہیں، ایک ایک جرنل ایک ایک 3 تو آپ کیا 313 بننا چاہتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، مگر ان 313 کے نوکر کے نوکر کے نوکر تو بن سکتے ہیں۔ 313 کے نوکر تو کیسے بنیں گے جب تک ہم امام کی معرفت نہیں حاصل کریں گے؟ امام کی معرفت اتنی ضروری ہے اور اتنی پاورفل ہے اور کی جا سکتی ہے۔ میں نے آج کوئی نئی چیز ڈسکس نہیں کی، صرف سنگل لائن فارمولا اپنے لیے بھی میرے لیے بھی بذات خود بھی مجھے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے، اور اسپیشلی فار دا نیو جنریشن اور دا نیو کڈس، بچوں کے لیے ان کو سکھائیں، ریئلائزیشن کروائیں کہ امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہر چیز میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری ریئلائزیشن کروانی ہے کہ ہر چیز میں ان کو شیطان کی ریئلائزیشن کروائیں۔ ریئلائزیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو محسوس کروائیں۔ جب یہ محسوسات آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے جب ہماری ایج پہ آئیں گے تو انشاءاللہ مولا اگر ان کو اذن دیں گے تو یہ وہ اس لیول پہ ہوں گے کہ مولا کو کی رؤیت کر سکے، مولا سے ملاقات کر سکے، مولا سے کمیونیکیٹ کر سکے۔ درود دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسا امام جس کی طاقت، جس کی اہمیت، جس کا اختیار پورے عالمین پہ ہو، وہ خون کے آنسو روتا ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے اپنے جد پہ، امام حسین پہ خون کے آنسو روتا ہے، مولا علی اکبر پہ خون کے آنسو روتے ہیں ہمارے امام، اپنی جد بی بی زینب کی ردا جو چھن گئی ان سے خون کے آنسو روتا ہے امام۔ جب ہمارا امام خون کے آنسو رو رہا ہے تو ہم اس کی رعیت، ان کے غلام، ان کے چھوٹے سے بالکل ہی نہ ہونے کے کیا واجب نہیں ہے کہ امام خون کے آنسو روئے؟ اور ہم اپنے صرف عزت کے لیے ایک آنسو بھی نہ نکالیں کہ کوئی دیکھ لے گا۔ یہی تو دکھانا ہے امام کو، جہاں دکھانا ہے وہاں دکھاتے نہیں، اور جہاں چھپانا ہے وہاں سب کھول کے دکھاتے ہیں۔
امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں کہ آج سویم کی مجلس ہے، آج کربلا کے شہداء کی سویم کی مجلس ہے۔ کیوں سویم منایا جاتا ہے امام کا؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ کربلا والوں کا سویم منانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں، 12 محرم کو لاشیں ابھی بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں موجود ہیں، کوئی کچھ کو مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزاداروں، ان بیویوں کو ہاتھ باندھ کے رسیوں میں اونٹوں پہ لے جایا جا رہا ہے، بے مکنا بے چادر، کوئی پردہ نہیں ہے، اونٹوں کے بغیر، کجاووں کے بغیر، ہماریوں کے یہ اونٹ ہیں، اور ان پہ بیویاں بغیر پردوں کے، بغیر چادروں کے، ہاتھوں میں رسن ہے، اور ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ عزاداروں، آج عباس کا سویم ہے، وہ عباس جس کے آسرے پہ بی بی زینب مدینہ سے، عزاداروں، آج علی اکبر کا سویم ہے۔ عزاداروں، وہ علی اکبر جس کو بی بی زینب نے 18 سال اپنی آغوش میں پالا ہے، وہ علی اکبر جس کے جگر میں برچھی تھی، اور حسین جب اکیلے تھے آئینہ آئینہ علی اکبر چلاتے تھے، اور علی اکبر نہیں نظر آتے تھے۔ عزاداروں، آج 6 ماہ کے علی اصغر کا سویم ہے، وہ علی اصغر جس کو ایک بار نہیں 2 بار ذبح کیا گیا، ایک بار ارملا کے تیر سے، اور دوسری بار جب علی اصغر کا لاشا، دفنا ہوا لاشا جب نکالا گیا اور سر کو جدا کیا گیا۔ عزاداروں، آج قاسم کا سویم ہے، مولا قاسم کا سویم ہے، جو تقسیم ہو گیا تھا دشت کربلا میں۔ عزاداروں، آج اونو محمد کا سویم ہے، جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں، اونو محمد وہ شہید ہے جن کو بی بی ان کی ماں زینب نہیں روئی، کہتی ہے میں اپنے بھائی حسین کو چھوڑ کے، اپنے بھائی حسین کو چھوڑ کے کیسے اپنے اونو محمد پہ آنسو بہاؤں۔ ایسا اونو محمد کا سویم ہے کہ جن کو رونے والا کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں، آج 72 کا سویم ہے، آج 72 کا سویم ہے، بڑی دور سفر کرنا ہے ابھی زینب کو، شرابیوں کے دربار میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، شام کا بازار ہوگا، شرابیوں کا دربار ہوگا، اور بیویوں کے پاس پردہ نہیں ہوگا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی آگ پھینکے گا۔ میرا مولا سجاد کہتے ہیں، میرا مولا سجاد کی جو گردن جھکی ہوئی ہے، تو مولا کہتے ہیں میری گردن اسی لیے جھکی ہے کہ میرے ساتھ مستورات، آل محمد کی مستورات بغیر چادروں کے، Sorry.
Hussein. Ya 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 Hussein.